باقاعدہ طور پر بقا لیبر رائٹس پروٹیکشن کونسل کا کس طرح آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری بنیادی کس طرح سے ہم اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی جد و جہد شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا آپ کو، سب سے پہلے مرحلے میں یہ ماشاءاللہ سب سے پہلے باقاعدہ یہاں جتنے بھی یہ چوراہے بنے ہوئے ہیں، گودام چورنگی سے مرتضیٰ چورنگی تک، اس پہ کیمپس لگیں گے اور باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کیا جائے گا۔ تمام جتنے بھی لیبر حضرات ہیں جو یہاں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اس میں جینٹس یا جو بھی مرد و خواتین، ان کو باقاعدہ دعوت دی جائے گی اور ان کو شمولیت کا باقاعدہ کوشش کریں گے کہ وہ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ممبرشپ حاصل کریں اور شمولیت اپنی یقینی بنائیں، تاکہ یہ بقا لیبر رائٹس پروٹیکشن کونسل ایک مضبوط پلیٹ فارم بن کے ابھرے، اور اس پلیٹ فارم سے باقاعدہ جو مافیاز مسلط ہیں اس پورے صنعتی شعبے کے اوپر، ان کا قبلہ درست کیا جائے، اور لیبر کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو میسر آئیں، جو ان کا حق بنتا ہے۔ گزشتہ 78 سال، جس طرح سے ابھی لیاقت علی مبیجو نے کہا کہ 78 سال گزرنے کے بعد آج ہم یہاں بیٹھ کے یہ جو بات کر رہے ہیں اور یہ جو آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں کہ آج یہ مزدور طبقہ خود میدان میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ آس لگائی سیاسی لیڈروں سے، مذہبی رہنماؤں سے، مختلف سیاسی جماعتوں سے، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مختلف سول سوسائٹیز سے، لیکن ہر طرف سے ہمیشہ ان کو مایوسی ملی، اور ان تمام کرداروں نے کیا کیا کہ وہ صنعت کاروں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس مزدور طبقے کا سودا کیا، ان کے حقوق کا سودا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مزدور طبقہ ظلم کی چکی میں پستا رہا، نہ ان کو وقت پہ تنخواہ ملتی ہے، نہ ان کو جو سرکاری تنخواہ کا پے اسکیل مقرر ہے اس کے مطابق تنخواہ ملتی ہے، نہ ہی کسی مزدور کے سوشل سیکیورٹی کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں، نہ کسی مزدور کو ای او بی آئی ایک جو اولڈ ایج بینیفٹ ادارہ ہے اس میں رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ لیبر رائٹس کی بری طرح سے پامالی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی بچہ یا کوئی نوجوان یا کوئی بھی فرد، کوئی مزدور اپنے اس معاملات کے اوپر، حقوق کی حق تلفی کے اوپر احتجاج کرتا ہے، تو اس کو باقاعدہ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کا استعمال یقینی بنایا جاتا ہے، ان کو بلا کے باقاعدہ جو ہے ان کو گرفتاری ان کی کروا دی جاتی ہے، ان پہ ایف آئی آریں کٹوا دی جاتی ہیں۔ اس تمام تر مراحل سے گزرتے ہوئے یہ مزدور طبقہ انتہائی پریشانی کی کیفیت میں آج مجبور ہو کر یہاں باقاعدہ بیٹھے ہیں، سب جمع ہوئے ہیں، اور اب باقاعدہ اپنی جد و جہد کا اپنی مدد آپ کے تحت آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ خود ہی مزدور لیڈر ہوں گے، انشاءاللہ خود ہی ان کی اپنی جماعت ہوگی، اور خود ان کے اپنے جو رائٹس ہیں یہ ان کے حصول کے لیے اپنے فیصلے اب خود کریں گے۔ اب ان کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی کہ ان کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی کہ جناب وہ کوئی ڈور ہلائے گا اور جناب ان کو پابند کرے گا، اوپر سودے بازیاں کرے گا صنعت کاروں کے ساتھ مل کے، یا سرمایہ دارانہ نظام ان کے طبقے کے ساتھ مل کر، یا کسی بھی مافیاز کے ساتھ مل کر ان کی حق تلفی کی جائے یا ان کے حقوق کا سودا کیا جائے۔ اب ایسا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی، اور آج باقاعدہ یہ جو آغاز ہے یہ انشاءاللہ آغاز ہے یہ، اور یہ جو اس کا انجام ہوگا نا انشاءاللہ، جو اس کا اختتام ہوگا ان کا، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تمام جو پاکستان بھر میں یہ پہلی بنیاد سب سے پہلے ابتدائی مرحلے میں کرنگی انڈسٹریل ایریا، اس کے بعد کراچی کے تمام انڈسٹریل ایریاز، اس کے بعد سندھ پورا سندھ کے تمام ضلع ڈسٹرکٹس، اور اس کے بعد یہ تمام سلسلہ آگے بڑھتا ہوا پورے ملک میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ پورے ملک کے مزدوروں کی نمائندگی یقینی بنائی جائے گی،
اور ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کو یہی پلیٹ فارم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکشن بھی دے گا، تحفظ کے لیے بھی جد و جہد کرے گا، اور ان کے حقوق کی بجاوری ہوگی. اس میں ان کی وقت پہ تنخواہیں ملیں گی انشاءاللہ. ان کی فلاح و بہبود کے جو پیکیجز ہیں وہ ان کو میسر آئیں گے. ان کی ٹائمنگ جو ہے، جو طے شدہ ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے، جو ٹائمنگ طے شدہ ہے اسی کے اعتبار سے ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ملازمتیں ہوں گی، اور ان سے اس کی ٹائمنگ کے مطابق کمپنیاں پابند ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اس سے ایک منٹ بھی اوپر نیچے نہیں کر سکیں. تو انشاءاللہ حقوق کے لیے اب جب یہ طبقہ کھڑا ہو گیا ہے تو آپ دیکھیے گا جس طرح وکلاء نے اپنی جد و جہد آج دیکھیں اپنی طاقت منوائی ہے. وکلاء تو مٹھی بھرے ہیں آپ لوگوں کے مقابلے میں، یعنی لیبر کے سامنے وکلاء کی کوئی تعداد نہیں ہے. 6,000 فیکٹریاں کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ہیں، یعنی 40 سے 50 لاکھ ملازمین جو ہے نا صرف اس ایریے میں کام کر رہے ہیں. آپ غور کریں، صرف ایک ایریے کے اندر. اسی طرح پورا کراچی ہے. تو آپ اگر متحد ہو گئے اور آپ نے اپنی اگر جد و جہد کی کمر باندھ لی آپ نے، اور سر سے آپ نے جو کفن باندھ کے نکل کھڑے ہوئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو آپ کا حق دیں گے. صحیح ہے، آپ کو حق آپ کے دروازے پہ ملے گا، اور اس سے کوئی مائی کا لال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حق تلفی نہیں کر سکے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں. تو آج سے باقاعدہ یہ آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور آج بس اتفاق دیکھیں، یہ لائٹ کا بھی یہ المیہ ہے ہمارے اس ملک کا کہ ہم 78 سال بعد بھی اندھیروں میں سفر کر رہے ہیں. یہ کہ الیکٹرک کی عذاب ہے، یہ عذاب الہی. میں کہتا ہوں کہ کیا اس بے غیرت محکمے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ ایک بے حس اور بے غیرتوں پہ مشتمل یہ محکمہ ہے. ان کی حصیں ختم ہو چکی ہیں، ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. خدا رکھ کے لیے بخدا یہ ہماری عوام، یہ قوم، یہ آپ لوگ متحد ہو جائیں. ان کے قبلے درست کرنے میں بھی گھنٹے لگیں گے صرف. سمجھ رہے ہیں نا، ان کے دماغ درست کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے دماغ بھی درست ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت جو آج ہم یہ سفر شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور جس یعنی عزم کا، جس حوصلے کا آج ہم سب نے بیٹھ کے یہاں ایک اعادہ کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے، ایک تہیہ باندھا ہے، ہم نے تہیہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لازمی سی بات ہے، آگے مافیاز ہیں، ملک کی بڑی اکائیاں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، اور ہم صفر سے اپنی اس جد و جہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو یقیناً اس میں ٹف ٹائم آئے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں مل کے متحد ہو کر ان مشکلات کا انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو منہ بھی دینا ہے، اور ان کے قبلے درست کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم چاہیں گے تو یہ سب درست ہو جائے گا. آپ دیکھنا، اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، یہ چند مہینوں میں نظر آئے گی آپ کو تبدیلی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ منہ والی تبدیلی نہیں، یہ پریکٹیکلی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، حقیقت میں تبدیلی نظر آئے گی.